بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد، ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ریضہ نجف عراق کے خصوصی سیگمنٹ کاروان شہادت میں سرزمین ولایت سرزمین نجف اشرف سے حاضر خدمت ہوں۔ آج جس شخصیت کے بارے میں ہم گفتگو کریں گے وہ ہیں ابو ثمامہ سعیدی۔ ان کا پورا نام قمر ابن عبداللہ سعیدی ہے۔ ان کی کنیت ابو ثمامہ ہے۔ ان کا تعلق قبیلہ ہمدان سے ہے۔ آپ امیر المؤمنین کے سپاہیوں میں سے ہیں، ایسے سپاہی کہ جنہوں نے کہیں پر بھی امیر المؤمنین کو اکیلا نہیں چھوڑا، ہمیشہ امیر المؤمنین کے سواری کے ساتھ ساتھ رہتے تھے۔ امیر المؤمنین کی شہادت کے بعد امام حسن کے اصحاب میں سے رہے۔ ان کی رہائش شہر کوفہ میں تھی۔ جب امیر شام کی موت کی خبر کوفہ میں پھیلی تو سب شیعہ سلیمان بن سرد الخزائی کے گھر جمع ہوئے۔ ان حاضرین میں ابو ثمامہ بھی تھے۔ سب نے مل کر امام حسین کی جانب خطوط لکھے اور امام کو کوفہ آنے کو کہا، یہاں تک کہ امام حسین نے جناب مسلم بن عقیل کو اپنا سفیر بنا کر کوفہ کی جانب روانہ کیا۔ عزیزان محترم، شیخ مفید اپنی کتاب ارشاد میں لکھتے ہیں کہ ابو ثمامہ نے جناب مسلم کے لیے جنگی ہتھیار خرید کیے اور ان کے لیے باقی جنگ کا سامان بھی جمع کیا۔ جب جناب مسلم کوفہ تشریف لائے تو ابو ثمامہ جناب مسلم کے ساتھ ساتھ رہے، یہاں تک کہ لوگوں نے جناب مسلم کا ساتھ چھوڑ دیا اور جناب مسلم پوشیدہ ہو گئے۔ اس کے بعد ابو ثمامہ اپنے قبیلے کی طرف واپس پلٹے۔ اگرچہ ابن زیاد نے جناب ابو ثمامہ کو ڈھونڈنے کے لیے بہت زیادہ کوششیں کیں، لیکن ابو ثمامہ خفیہ راستے سے نافع بن حلال کے ساتھ کوفہ سے نکلے اور راستے میں امام حسین سے جا ملے اور امام کے ساتھ ہی کربلا میں وارد ہوئے۔ عزیزان محترم، جیسا کہ ہمیں کتابوں میں ملتا ہے اور ہم سب یہ جانتے ہیں کہ کربلا میں ہر شخص نے اپنی قوت و طاقت کے مطابق اپنا کردار ادا کیا۔ اس طریقے سے ابو ثمامہ کا بہت بڑا کردار ہمیں کربلا کے اس واقعے میں نظر آتا ہے، لیکن مختصراً ان کے بارے میں دو واقعات آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے یہ کہ جب عمر سعد کربلا میں پہنچا تو اس نے اپنے لشکر والوں سے کہا کہ جا کر کوئی امام حسین سے ان کے کربلا آنے کا مقصد معلوم کرے کہ امام حسین علیہ السلام کربلا کیوں تشریف لائیں، کربلا میں کیوں آئے ہیں۔ ہر شخص شرم کے مارے امام کے پاس نہیں جاتا تھا اور یہ کہتا تھا کہ ہم نے ہی تو امام کو خطوط لکھے ہیں، ہم کیسے جا کر امام سے یہ کہیں کہ آپ کربلا کیوں آئے ہیں۔ اتنے میں ایک شخص کہ جس کا نام کثیر بن عبداللہ شعبی ہے، کہ جو کہ گستاخ ترین شخص تھا، اس نے کہا اے ہمارے ساتھ، میں اس کام کے لیے تیار ہوں، اگر آپ کہیں گے تو نعوذ باللہ میں امام حسین کو قتل بھی کر دوں گا۔ لیکن عمر سعد نے کہا کہ فی الحال ہمارا ایسا کوئی ارادہ نہیں، بس صرف یہ معلوم کر کے آؤ کہ امام حسین کربلا کیوں آئے ہیں۔ وہ شخص کہ جو گستاخ ترین شخص تھا وہ آگے بڑھتا ہے اور امام حسین کی جانب آتا ہے۔ جیسے ہی اس شخص کو آتے ہوئے ابو ثمامہ نے دیکھا تو امام حسین سے مخاطب ہوئے اور کہا کہ مولا، کہ یہ جو شخص آ رہا ہے کثیر ابن عبداللہ، یہ روئے زمین کا گستاخ ترین شخص ہے۔ جیسے ہی اب اس کو آتے ہوئے ابو ثمامہ نے دیکھا تو ابو ثمامہ خود آگے بڑھے اور کثیر ابن عبداللہ سے مخاطب ہوئے کہ اے کثیر، میں آپ کو امام کے پاس جانے نہیں دوں گا، کیونکہ آپ ایک گستاخ ترین شخص ہیں، کیسے میں آپ کو اپنے امام کے پاس جانے دوں؟ آپ کے پاس 3 آپشنز ہیں، آپ یا تو اپنا ہتھیار میرے پاس رکھوائیں اور آپ امام کے پاس جائیں۔ اس نے اس چیز سے انکار کیا کہ میں ایسا کبھی بھی نہیں کروں گا،
کیونکہ میں ایک قاصد ہوں، میں ایسے نہیں کروں گا۔ دوسرا آپشن جو ابو ثمامہ نے اس کے سامنے رکھا کہ آپ ہتھیار کے ساتھ ہی امام کے سامنے جائیں، لیکن آپ کے ہتھیار پر میرا ہاتھ ہوگا، آپ امام کو پیغام پہنچائیے گا۔ اس نے کہا نہیں، میں ایسا بھی نہیں کروں گا۔ تو تیسرا آپشن ابو ثمامہ نے یہ رکھا کہ آپ ایسا کریں، آپ یہیں کھڑے رہیں اور مجھے پیغام دیں، میں امام تک پہنچاتا ہوں۔ لیکن کثیر ابن عبداللہ شعبی نے اس چیز سے بھی انکار کیا اور وہ واپس پلٹا۔ اسی طرح ابو ثمامہ نے ایک گستاخ شخص کو امام کے سامنے نہیں آنے دیا۔ اس قدر امام سے محبت تھی کہ نہیں چاہتے تھے کہ گستاخ آدمی، ایک گستاخ شخص امام معصوم کے سامنے آئے۔ اس کے بعد کثیر ابن عبداللہ واپس چلا گیا اور عمر سعد نے کسی دوسرے شخص کو امام کے لیے معلوم کرنے کے لیے بھیجا۔ عزیزان محترم، یہ پہلی چیز تھی۔ دوسری چیز یہ کہ جب عاشور کے دن جنگ شروع ہوئی، امام حسین کے لشکر میں سے ایک کے بعد دوسرے صحابی کی شہادت ہوتی رہی۔ امام حسین کے لشکر میں سے جب بھی ایک یا دو اصحاب کی شہادت ہوتی تو اس کی کمی لشکر میں معلوم ہوتی، کیونکہ لشکر کی تعداد کم تھی، لیکن یہ کمی دشمن کے لشکر سے ظاہر نہیں ہوتی تھی، کیونکہ دشمن کے لشکر کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ جب یہ منظر ابو ثمامہ نے دیکھا تو وہ امام حسین سے مخاطب ہوئے اور عرض کی، مولا میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ دشمن آپ کے قریب آتے جا رہے ہیں، مولا مجھے خدا کی قسم ہے کہ میں آپ کی شہادت سے پہلے اپنی جان آپ کے اوپر قربان کر دوں گا۔ مولا میں یہ چاہتا ہوں کہ خدا سے ملاقات سے پہلے اس نماز کو ادا کروں کہ جس کا وقت داخل ہو چکا ہے۔ عزیزان محترم، یہاں پر امام کا جواب ملاحظہ کیجئے گا کہ کیسے امام نے ابو ثمامہ کے لیے دعائی الفاظ کہے ہیں، دعائی کلمات کہے ہیں۔ امام نے جیسے یہ الفاظ سنے تو امام نے اپنے سر کو بلند کیا اور فرمایا، ذکرت الصلاۃ جعلک اللہ من المصلین الذاکرین۔ اے ابو ثمامہ، آپ نے جنگ کے وقت میں بھی، اس کٹھن وقت میں بھی نماز کو یاد رکھا، خدا آپ کو نمازیوں میں سے قرار دے۔ ہاں، یہی نماز کا اول وقت ہے۔ عزیزان محترم، جنگ کی حالت میں دشمنوں کے درمیان نماز کو ادا کیا گیا۔ نماز کے ادا کرنے کے بعد ابو ثمامہ نے جنگ کی تیاری کی، جنگ کی تیاری شروع کی اور امام حسین سے مخاطب ہوئے، مولا میں نے اپنے اصحاب سے ملنے کا ارادہ کر لیا ہے، لیکن مولا میرے لیے بہت سخت ہے کہ میں آپ کو دشمنوں کے درمیان تنہا چھوڑ دوں۔ عزیزان محترم، امام حسین فرماتے ہیں، اے ابو ثمامہ آپ آگے بڑھی ہے، ہم بھی کچھ دیر میں آپ سے ملنے والے ہیں۔ عزیزان محترم، جیسے یہ جملات ابو ثمامہ نے سنے تو وہ دشمنوں کے اوپر ٹوٹ پڑے، ہر طرف سے دشمنوں کے اوپر حملے کیے، یہاں تک کہ زمین نے دشمنوں کے خون سے خضاب کر لیا۔ ابو ثمامہ نے کافی دیر جنگ کرنے کے بعد وہ بہت زیادہ زخمی ہو گئے اور جنگ کرنے سے عاجز ہو گئے۔ پھر اس کے بعد ابو ثمامہ کو ان کے ہی چچا زاد بھائی قیس بن عبداللہ نے تلوار کے وار سے شہید کر دیا۔ عزیزان محترم، زیارت رجبیہ اور زیارت نہیہ میں ابو ثمامہ کے اوپر سلام وارد ہوا ہے، السلام علیکہ یا عمر ابن عبداللہ الصاعدی۔ عزیزان محترم، آخر میں خداوند متعال سے دعا ہے، اللہم اجعلنا من انصار صاحب الزمان بحق انصار الحسین۔ اے پروردگار، انصار امام حسین کے صدقے میں ہمیں بھی اپنے وقت کے امام کے انصار میں شمار فرما اور ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ جس طریقے سے آپ نے انصار امام حسین علیہ السلام کو اپنے امام کی معرفت نصیب کی تھی، ویسے ہی ہمیں اپنے وقت کے امام کی معرفت اور زیارت نصیب فرما۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔